السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید۔ O you who believe, surely Allah will test you through something of the game of that your hands in the spear reach, that Allah may make evident those who fear Him in the unseen, and whoever transgresses after that, for him is a painful punishment۔ پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر سورہ مائدہ کی، اور اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صید جو ورڈ آیا یہاں پہ، یعنی کہ جنگلی جانور جن کو کہتے ہیں، کہ دو ورڈ آتے ہیں اسلام قرآن کے اندر، ایک انعام آئے گا اور ایک صید آئے گا۔ تو یہ جنگلی جانوروں کے بارے میں، انعام جو ہیں وہ ڈومیسٹیکیٹڈ جن کو ہم کہتے ہیں نا، مویشی ہیں۔ تو یہاں پہ ممانعت کی جا رہی ہے شکار کی، کہ جب کہ انسان جو احرام کی حالت کے اندر ہو، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائے، اور اللہ نے کہا کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تمہارا امتحان بھی لیتا ہے اس سے، کہ وہ ہو سکتا ہے شکار قریب آتا ہو، کہ تمہارے قریب ہی آ جاتا ہو، تمہاری جو تیر ہیں ان کے قریب۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ان کے بڑی قریب آ جاتا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ وہ اس گناہ سے وہ بچتے ہیں یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ O you who believe, do not hunt while you are on a pilgrimage۔ He who hunts purposely shall present as an offering an animal equivalent to the one he killed, to be determined by two just men among you, or he shall offer expiation by a sacrifice near Kaaba, or feeding the destitute, or fasting, the equivalent of it, so that he may taste the evil consequences of his deeds. Allah has forgiven what has happened in the past, but if anyone repeats, Allah will avenge from him, and Allah is almighty, capable of revenge۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یعنی کہ عمرہ یا حج کی حالت کے اندر جا رہے ہو، پلگرمیج کے لیے جا رہے ہو یعنی کعبہ کی طرف، تو تم جو ہو، اگر تم یعنی کہ تم شکار مت کرنا، اور اگر کر لیتے ہو تو اس کا جو کیا کفارہ کیا ہے، کہ کفارہ اس کا یہی ہے کہ تم جو تم نے جیسا تم نے شکار کیا اسی کے ایکولنٹ جو ہے تم صدقہ کرو۔ یہ جو ہے یہ کرنا ضروری ہے اگر تم احرام کی حالت کے اندر ہو، یہ خالصتاً احرام کی حالت میں، تو اسی کا ایکولنٹ جو جانور ہے جس کو تم نے شکار کیا اس کا صدقہ کرو، یا جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا جو ہے روزے رکھو۔ Lawful for you is the game from the sea and its food as provision for you and the travelers, but forbidden is the game from land as long as you are in a state of ihram, and fear Allah to whom you will be gathered۔ تو جتنے بھی جانور ہیں جو کہ یعنی سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر رہتے ہیں، وہ تو پرمیٹڈ ہیں، ان کو ہم کھا سکتے ہیں۔ دو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر، کہ اوبیسلی وہ بینیفیشل ہونے چاہیے، طیب ہونے چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں سمندروں کے اندر، جیسے جیلی فش ہے، بلو باٹل ہے، جو طیب نہیں ہے، تو اوبیسلی وہ تو کھانا اچھا نہیں، وہ تو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ ہیز میڈ کعبہ، تو یہ جو اگلی آیت ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ ہیز میڈ کعبہ دا سیکرڈ ہاؤس، اے مینز آف سپورٹ فار دا پیپل، the sacred month and the offerings and the sacrificial animals with garlands, so that you may know that Allah has knowledge of all that is in the heavens and the earth, and that Allah has knowledge of all things۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، اللہ نے کعبہ کو ایک مخصوص ایک جگہ بنائی ہے، بڑی مقدس جگہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ایک سہارا ہے لوگوں کے لیے جو کعبہ ہے، اور ایک قیام کی جگہ ہے، یعنی کہ بتایا کہ یہ بڑا قیام یعنی اسٹیبلٹی کی جگہ ہے اور بقا کی جگہ ہے، اور اسی کے اوپر جو مسلمانوں کی قیام اور بقا جو ہے وہ کعبہ کے اوپر ہی ہے۔ دیکھیے کعبہ جو ہے نا، وہ ہمارے لیے صرف مقدس نہیں ہے، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی کعبہ جو تھا ایک بہت مقدس جگہ تھی، اور بہت عقیدت تھی لوگوں کو بیت اللہ کی، اور ان کے لوگوں کے دلوں میں اس کی بہت محبت تھی، یہاں تک کہ جو بہت ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے وہ بھی آ کے یہاں کعبہ میں ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، ان اٹس ویسینٹی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ Know that Allah is stern in retribution, and that Allah is forgiving and merciful۔ ما علی الرسول الا البلاغ، and the messenger's duty is only to convey، and
اللہ نوز واٹ ایور یو ریویل اینڈ واٹ ایور یو کنسیل. تو یہ اللہ کا جو اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا جو ایک پیغام جو رول ہے وہ بتا دیا کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے. رسول کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو پہنچا دینا. اب لوگ مانیں نہ مانیں، ایمان لائیں انکار کریں کفر کریں، فائدہ اور اس کا جو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا وہ تو لوگوں کے لیے ہے، اور جو رسول ہے اس کا تو صرف کام ایک ہی ہے کہ صرف پہنچا دینا. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Say evil and good are not equal, even though the abundance of evil may attract you. Be conscious of Allah, O men, O people of understanding, so that you may prosper. کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں پاک اور ناپاک جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ ناپاک جو اس کی کثرت بہت ہو، مگر پھر بھی دیٹ نظر میں تو پیغام یہی ہے کہ بھائی یہ تعداد کے اوپر مت جاؤ کہ ایک چیز جو ہے زیادہ ہے یا کم ہے، اس سے فیصلہ مت کرو کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، یہ نہیں، مگر اس کا ٹچ سٹون کیا، اس کا پرکھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، یہ سب سے اس کا وزن ہوگا. تو ہم بگڑے ہوئے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے کہ خیر وہاں کم ہوتا ہے اور برائی زیادہ ہوتی ہے. ہم سمندر میں بھی پانی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نمکین پانی زیادہ ہے، میٹھا پانی کم ہے. میٹھا پانی صرف 3% ہے دنیا کے اوپر، باقی سارا جو ہے نمکین پانی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اسلام اور کفر میں دیکھیں، عدل میں دیکھیں، ناانصافی کے اندر دیکھیں، علم میں دیکھیں، جہالت میں دیکھیں، ہر چیز کے اندر نومیریکل نمبر جو ہے تعداد ہو سکتا ہے کہ جو چیز خراب ہو اس کی زیادہ اس کی تعداد ہو، مگر یہ کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ اچھی ہے. تو دیکھنا ہمیں کیا چاہیے ایز اے مسلم، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کس چیز کا وزن زیادہ ہے، کون سی چیز اچھی ہے، تعداد کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو یہ طیب اور خبیث چیز جو ہوتی ہے یہ بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ خبیث چیزیں جو ہوں وہ زیادہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں، مگر وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. O you who believe, do not ask about matters which if made known to you, you will dislike them. If you ask about them while the Quran is being revealed, they will be made known to you. Allah has forgiven it. Allah is most forgiving and forbearing. دیکھیے یہ قرآن ایک جو چیز ہمیں روکتا ہے نا ایک چیز کی کہ بیکار جو سوالات ہیں بہت زیادہ اننیسری کویسچن نہیں کرنے چاہیے. یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے سوال جو ہوتے ہیں کس مقصد سے کیے جاتے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت ملے، تو اوبیسلی ایسے کویسچن جو ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے وہ تو ہیں، مگر کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے اندر کوئی لوپ ہول ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کوئی تاخیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہانہ بنانا چاہتے ہیں. تو ایسے سوال جو ہیں وہ قرآن کہتا ہے وہ یہ پسند نہیں ہوتے. قد صالح قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. Before you some people asked about things then they rejected them. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے بھی لوگ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے اور اس کے بعد جب ان کو جواب ملتے تھے پھر ان کا وہ انکار کر دیتے. ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ حکم دیا ہے کچھ فرائض کا، یہ فرائض جو ہیں یہ تمہیں پورے کرنے چاہیے. پہلی چیز ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ یعنی کہ ان سے منع کر دیا ہے، وہ حرام ہے ان کو. تو یہ جو غیر قانونی چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کر دی ہیں اس کے تمہیں نزدیک نہیں جانا چاہیے. پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے حدیں رکھی ہیں تو یہ حد جو ہے اس کو اس حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ خاموش ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہو، مگر اس لیے کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کہتے ہیں نا حکمت ہے اس میں خاموش رہنے کی. تو تم ان چیزوں کو زیادہ کوریدہ مت کرو، تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جان کے جو ہے نا ویگ رکھی ہیں، مبہم رکھی ہیں تاکہ یہ کہ اور اس کی زیادہ تفصیل نہیں دی. تو ہم زیادہ جتنی اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم دیکھیں گے ہمارے یہاں ذہن کے اندر ڈاؤٹس آئیں گے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں بہت سارے سوال، زکوٰۃ ہے، یہ پتھروں پہ زکوٰۃ ہے یعنی ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ ہے یعنی اس پہ ہے یعنی قربانی پہ، سلیوری پہ. تو بہت زیادہ چیزیں کے اندر جو بہت آپ کھوج لگاتے ہیں تو کئی دفعہ اس کے اندر جو ہے پرابلم ہی ہوتی ہے. Allah did not institute the dedication of such things as Bahira and Saiba and Wasila and harm to idols, but the disbelievers invent lies about Allah and most of them do not use reason. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ یہاں پہ ایسی کیٹیگریز بتا دی ہیں جو کہ بحیرہ یا سائلہ یہ جو ہے یہ صائبہ یا وسیلہ یا حام، یہ ایکچولی جو کیٹیگریز تھیں کچھ مویشی تھے ان کو یعنی کہ جو تھے یہ کفار جو کیا کرتے تھے یہ ان کو مخصوص کر دیتے تھے اپنے
اپنے بتوں کے لیے، اور ان کو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کرنے کے بعد ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، ان کو حلال نہیں کر سکتا. تو یہ ایک کسٹم تھا جاہلی زمانے کے اندر. اسی کو قرآن نے کہا گا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ تم کچھ جو ہے ان کو ایسے وہ کر لو. اور یہ کب ہوتا ہے کہ اب اوبیسلی جب لوگ شریعت سے دور ہوتے ہیں تو وہ پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، ٹوٹکے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگوں سے آپ پوچھیں گے بھئی یہ آپ کیوں کیا آپ نے، تو ان کا کہتے ہیں اس سے نقصان کیا ہے. اچھا چلو اگر اسلام کا حصہ نہیں اس میں نقصان کیا ہے، تو یہ نقصان کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی منتیں مان کی چیزیں کر نہیں سکتے انلیس کہ وہ اسپیسیفائڈ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. And when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger, they say sufficient for us is that upon which we found our forefathers, even though their forefathers knew nothing, nor were they guided. تو یہ مشرک جو تھے بڑے کہیں یعنی کہتے ریجڈ تھے اپنی رسومات کے اوپر اور اپنے خاندانی ٹریڈیشنز کے اوپر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتا ہے، اور یہ ہزاروں لوگ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگوں کے اندر علم بھی ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ حقیقت کو درگزر کرتے ہیں، بلائنڈلی جو ہے اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ اگر ان کے خاندانوں میں یا گھروں کے اندر کچھ بدعت ہو رہی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو پہلے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے. اور پھر اگر آپ ان سے کہیں کہ نقصان تو اس کا ہے کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں بھئی یہ تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یہ ہماری فیملی ٹریڈیشن ہے، یہ تو ہمارا خاندان کا وہ ہے کہ ہم تو اپنے بس جو باپ دادا میں ہم نے ہمیشہ یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ کوئی دلائل نہیں ہے جس کو کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہمارے اپنے خاندان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں آج سے کچھ عرصے کئی سالوں پہلے بہت اس قسم کی بدعت ہوا کرتی تھی. نیاز ہوتی 11ویں کی نیاز ہوتی تھی، بڑا زبردست حلوہ بنتا تھا، میلاد ہوتا تھا، پھر وہ ایک نکلتا تھا ایک اس کا مٹی کا ہوتا تھا برتن، اس کے اوپر ایک پاؤں بنا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ پروفٹ کا پاؤں ہے، تو سب لوگ آ کے اس پہ وہ عطر اور وہ ڈالتے تھے اور پھر اپنا چومتے تھے اس کو، کیا کیا چیزیں کرتے تھے. اب آپ کسی سے پوچھیں، جب یہ ہم نے میں نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا، اسٹارٹیڈ ٹو آسک، آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، ہندوستان سے ہوتا رہا ہے، جب سے یہ چل رہا ہے جب سے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دیٹس واٹ دا قرآن از ریئلی ٹیلنگ اس. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. O you who believe you are responsible for your own soul. If anyone else goes astray, it will not harm you as long as you follow the guidance. You will all return to Allah and He will make you realize what you have done. تو مسلمانوں کو ایک کائنڈ آف ایک تسلی بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھائی جب تم پھیلاتے ہو اس پیغام کو، اللہ کے کلام کو پھیلاتے ہو، تو یہ جو ہے بیسیکلی تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ تم پہنچا دو لوگوں کو، اور جو ان کے لیے اچھا ہے ان کو پڑھا دو. اس کے بعد تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی فکر مت کرو، فکر اپنی کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے اخلاق کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. O you who believe, when death approaches any of you, let two just men from among you act as a witness to making of a will, or two men from another people. If you are journeying in a land when death approaches you, keep the two witnesses back after prayers. If you have any doubt, and make them swear by Allah, and we will not sell the testimony for any price, even if a close relative is involved. We will not hide Allah's testimony, then we will be doing wrong. تو یہ بتایا جا رہی ہے. دیکھیے اہمیت ہے یہ وصیت کرنے کی کہ انسان جو ہو اگر ایسی جگہ کے اوپر ہو کہ وہیں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس یا تو اپنا کچھ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، یا اس کے پاس کسی اور کی کوئی چیز ہے جو امانت کے طور کے اوپر ہے، یا اپنا پیسہ ہے تو وارثوں کو دینے کے لیے کس طریقے سے کیسے پہنچے. تو یہ اس کے لیے وہ ایک اپنی وصیت کرے، اور جب وصیت کرے تو دو لوگوں کو بلائے نماز کے بعد، اور پھر ان سے جو ہے نا قسم لے کے وہ اس وصیت کو جو ہے پاس آن کریں گے. تو یہ فائنینشیل معاملے جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ریگولیرٹی اسلام کے اندر بہت ضرور اسلام میں سے بڑا کرتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک انسان ہے جس کی موت آ رہی ہے، وہ مر رہا ہے، وہ کیسی تکلیف کے اندر کو، اس وقت بھی اس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم وصیت جو کر کے جاؤ اس کے اندر دو وٹنس اس کو کر لو. اس میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان وہاں پہ نہ ہو تو غیر مسلمان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ جو آنیسٹ ہوں.
But if it is found that the two were guilty of dishonesty, let two others stand in their place who are the closest relative of the deceased from those who have the lawful right, and let them swear by Allah, our testimony is truer than their testimony, and we have not transgressed. Indeed we would be of the wrongdoers. تو یہاں پہ یہ سچویشن ہوئی کہ جو وارث ہیں جس کا انتقال ہوا ہے اس کے وارث ہیں، جب ان کو یہ ملتی ہے، ول ملتی ہے، جو وصیت ملتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وصیت کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کا خیال ہے کہ یہ غلط ہیں، تو ان کو پھر اپنے گواہ پروڈیوس کرنے ہوں گے کہ یہ جو وصیت ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کی گئی ہے. تو جو لیگل ایئرز ہوں گے، وارث ہوں گے، ان کو پھر پھر سے جا کے ان کو قسم لینی پڑے گی کہ ہماری قسم جو ہے وہ زیادہ سچی ہے، اور وہ اپنا ایویڈنس بھی ان کو پروڈیوس کرنا پڑے گا. That will make it more likely that they will give true and proper testimony, or fear that their oath may be refuted by the others afterward. Be mindful of Allah and listen. Allah does not guide those who break His law. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو کہ گواہ ہیں وہ بھی خیال رکھیں گے کہ ان کا کہیں جو یہ نہ ہو کہ وہ جو انہوں نے اگر وہ ترمیم کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو کہ اس کے قانون کو توڑتے ہیں. یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم. On the day when Allah assembles all messengers and asks, what response did you receive? They will say, we do not have any knowledge of the unseen. You alone know things and things that cannot be seen. تو یہاں پہ یہ قیامت کے دن، حساب کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو بلایا جائے گا. آپ امیجن کریں کہ نبی جو ہوں گے وہ پہلے آئیں گے، یعنی ان کا پہلے حساب و کتاب ہوگا. ان امیجنیبل ہے ہمارا کیسے حساب ہوگا. تو جس دن اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو جمع کرے گا، نبیوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا، ان سے کہے گا تم جواب دو، یہ جواب دو. تو یہ قیامت کا دن جو ہوگا بیسکلی سب سے پہلے جو ہوگا سارے نبیوں کو بلایا جائے گا. اس کے بعد ساری آپ سوچیں کہ پوری انٹائر انسانیت کھڑی ہوگی اس دن، کوئی بھی یعنی کہ ایگزیمپٹ نہیں ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، کہ جب تم نے میرا پیغام سنایا لوگوں کو تو تم اسلام کی طرف ان کو بلایا تو تمہیں کیا جواب ملا. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، بٹ وہ پورے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سارٹ آف ان سے لے گا، کہ نبیوں سے لے گا کہ لوگوں نے ان کا کیسا رسپانس کیا. ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پروفیٹ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک قدم آگے نہیں لے سکے گا. قیامت کے بارے میں بتایا کہ ایک قدم آگے نہیں لے سکے گا جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، جو تمہیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی اس کو تم نے کیسا گزارا. دوسرا تم نے جوانی کیسے گزاری. تیسرا تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. چوتھا اس کے بعد کہ تم نے کیا علم حاصل کیا، اور آخر کے اندر تم نے اس علم پہ کتنا عمل کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے حساب و کتاب لے گا. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم مذکر نعمتی علیکا. Then Allah will say, O Jesus, son of Mary, remember my favors to you and to your mother, how I strengthened you with the Holy Spirit, so that you spoke to people in your infancy and as a grown-up man, how I taught you the scripture and wisdom and the Torah and gospel, how by my permission you fashioned the shape of a bird out of clay and breathed into it, and it became bird by my permission, how by my permission you healed the blind and the leper, and how by my permission you brought the dead back to life, how I restrained the children of Israel from you when you brought them nothing but clear proof. However, those of them who disbelieved said, this is nothing but magic. تو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دہانی کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے جو اللہ کا احسان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور جو بہت سارے اللہ نے ان کو معجزے دیے. اور معجزہ وہی چیز ہوتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے، یعنی کہ فطرت کے قانون جو ہیں جیسے ہمیں سمجھ آتے ہیں جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ ان کو سسپینڈ کر دیتا ہے تو وہ چیز معجزہ ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی معجزے کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے معجزے جو تھے اللہ کی اجازت سے کیے تھے. تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا کہ اسٹینڈرڈ رسپانس جو لوگوں کا ہوگا اس کے اوپر وہ یہی، اور جواب لوگوں کا یہی ہوگا ان سارے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی، کہ وہ جو کہیں گے کہ یہ تو سارا سری جادو ہے، وہ اس کو جادو کہیں گے کہ انہوں نے سارا ہمارے سامنے جادو کیا، وہ پھر بھی جو ہے کرنا فرما بردار ہونے کو تیار نہیں ہوں گے.
And how I inspired the disciples to believe in me and my messenger. They said, we believe and we bear witness that we submit. تو جیسے کہ یعنی کہ نبی جیسے تھے، ان کے کچھ جو فالوورز تھے ان کو حواریون کہتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، انہوں نے وہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ پہ ایمان لے کے آئے اور ہم آپ کی پیروی کرنے کو تیار ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، when the disciples said, Isa son of Maryam, can your Rabb send down a feast for us from the heavens? He said, fear Allah if you are true believers. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان ينزل علیہا مائدۃ من السماء، یہ جو آیت کا بیچ کا حصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان یعنی کہ کھانا جو ہے آسمان سے مائدہ جو ہے اتار. تو یہ مطالبہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کے، جو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ 12 حواریون تھے جو ان کو جو فالوورس تھے، جو کلوز فالوور تھے. تو انہوں نے یہ فرمائش کی اور یہ فرمائش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے یہ جو ہے یہ آئے. مگر یہ کہ اوبیسلی لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ یہ پسند نہیں آئی کہ ان کی یہ جو دعا تھی، مگر پھر بھی یہ کہ انہوں نے پھر بھی دعا کی سے فیئر اللہ کہ اللہ کا تم خوف اختیار کرو اگر تم سچے مسلمان ہو. They said, we wish to eat from it and let our hearts be reassured and we know that you have been truthful to us and we will be among the witness. تو ان کا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کھانے کو کھائیں اور ہمارا جو ہے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اس کے اوپر. تو حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا ہوگا نا کہ تم کیوں یہ مانگ رہے ہو، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ جو جواب دیا. تو ان کا جو قول ہے وہ یہاں پہ قرآن میں کوٹ ہوا. تو انہوں نے 2 چیزیں کہیں. ایک تو اوبیسلی انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا جو ملے اللہ کی طرف سے، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سکون بھی ملے، ہم مطمئن بھی ہوں اور ایک کائنڈ آف ٹرینکولیٹی ہمارے میں آئے. تو پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ بھائی یہ مطمئن جو ہوتا ہے انسان، یہ کوئی دعوت کے کھانے سے تو نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی ذکر سے ہوتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ویلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے دلوں کا سکون ہے. Isa son of Maryam said, O Allah, our Rabb, send down on us a feast from the heavens so that we can have celebration, the first and the last of us, and a sign from you. Provide for us, you are the best of the provider. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کی. یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس صورت کے اندر ہے، اور یہ کہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک دسترخوان یہاں پہ نازل فرما، اور یہ کہ جو میرے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ جو مائدہ ہے آسمان سے ہے، اسی کے اوپر یہ سورت کا نام بھی جو ہے سورہ مائدہ وہ اسی آیت سے آتا ہے. Allah said, indeed I will send down, Allah said, I will send it down to you, but whoever disbelieves afterwards from among you, then indeed I will punish him with the punishment by which I have not punished anyone among the worlds. تو اللہ نے کہا فائن، میں ایک مائدہ بھیج دیتا ہوں، مگر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتا ہے تو پھر کوئی روم نہیں رہتا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو اس کا انکار کریں. اور اگر معجزے دیکھنے کے بعد اللہ کے معجزے دیکھنے کے بعد کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے. تو مورل ہمارے لیے یہ بھی اوبیسلی ان کے لیے بھی یہی مورل تھا، اور ہمارے لیے بھی یہ نہیں مورل. کبھی سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی نعمت دے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی چیز، کوئی بہت ہی انوکھی چیز ہماری زندگی کے اندر آئے، تو اللہ یہی کہتا ہے کہ تم اس کا ضرور شکر ادا کرو. بڑا ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ کہ اگر نہیں ہے وہ اس کا ادا کرتے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی بہت ایسی چیز ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے یہ چیز ہو جانی، کہ کوئی ایسی دعا ہوتی ہے ہماری کسی کی زندگی کے لیے یا کسی کی جاب کے لیے یا کسی اور دنیاوی چیزوں کے لیے، ہم دعا بہت گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، یہ ہو گیا تو ہم نیک ہو جائیں گے، یہ نیکی کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے وہ چیزیں تو اس کے بعد جو ہے پھر لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں. تو ایسے ہی کرنے کے اندر یہ بہت ہی اس کے سنگین نتائج ہوتے ہیں. اور یہ کہ خاص طور پہ یہ تو ہم تو خیر اب کوئی معجزہ نہیں دیکھتے، اگر کوئی نبی کا معجزہ دیکھے اور نہ اس کے اوپر پھر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اللہ کا بڑا عذاب آتا ہے. اور ہم دیکھیں جتنے بھی نبی پہلے گزرے، عاد ہو، سمود ہو، جتنے بھی گزرے تھے، ان سب کا یہی تھا کہ ان کی قوم نے معجزے مانگے، ان کو معجزے دکھائے گئے، اور معجزوں کے بعد بھی انہوں نے جو تھا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ ایک بڑا عذاب بھیجا.
And when Allah said, Isa, son of Maryam, did you say to people, take me and my mother as two gods alongside Allah? He will say, may you be exalted. I would never say what I have no right to say. And if I had said such a thing, you would have known. You know all that is within me, and though I do not know what is within you, you alone have full knowledge of the things unseen. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بڑا سخت سوال کیا انہوں نے اللہ نے، اور اپنے نبی کے ساتھ ایک سوال کیا، اور اللہ کے سامنے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کسی سے سوال کرتا ہے تو نبی ہونے کے باوجود نبی جو ہے وہ بھی چونک گئے، یعنی کہ جو ایسا سوال سنا انہوں نے کہ وہ بھی چونکانے والا سوال تھا. تو اللہ نے کیوں سوال کیا ان سے؟ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن یہی سوال کیے کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے کہ ساری کائنات وہاں پہ ساری جو انسانیت ہے وہ جمع ہوگی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک سب کے سامنے واضح کر دے گا کہ میرے نبی نے کبھی ایسا جھوٹا دعویٰ کیا نہیں کسی کے سامنے. I told them only, اب حضرت یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, I told them only what you commanded me to worship Allah, my Rabb and your Rabb, and I was a witness over them during my time among them. Ever since you recalled me, you alone have been the watcher over them. You are a witness of all things. تو آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اپنی صفائی پیش کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے تو صحیح پیغام اپنے لوگوں کو دیا تھا کہ بھئی عبادت کرو صرف ایک اللہ کی، اور یہ کہ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ بھی گواہ ہے اس کے لیے. اور جب اللہ نے ان کو واپس بلا لیا اپنے پاس، دنیا سے وہ چلے گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا وہ کہیں گے اس کا مجھے کوئی علم نہیں. کیا اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے؟ دیکھیے نبیوں کا بھی جو علم ہوا اس دنیا کے بارے میں وہ اتنے دن تک رہتا ہے، وہی علم ہوتا ہے جب تک وہ دنیا کے اندر ہیں. نبی جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، جیسے اور انسانوں کو نہیں معلوم ہوتا، نبیوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا. اس آیت سے بالکل یہ کلیئر ہوتا ہے. If you should punish them, indeed they are your servant, but if you forgive them, indeed it is you who is exalted in might and wise. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر کا جو جواب دیتے ہیں، بڑی خوبصورت التجا بھی ان سے کرتے ہیں کہ اگر اللہ تو ان کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، اور یہ کہ اپنی قوم کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں. Allah will say, this day when the truthful will benefit from their truthfulness, for them are gardens beneath which rivers flow, where they will abide forever. Allah is pleased with them and they are with him. That is a great attainment. تو یہ جو ہے یہ اینڈنگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر آخر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو سچے ہیں وہ تو کامیاب ہو جائیں گے اس دن، اپنے سچ کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی ایمان والے جو بلیورز ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں بھیج دے گا، وہ سب جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ ان سے کہے گا کہ اب میری اصلی جو تم پہ رحمت ہے وہ کیا ہے؟ میری اصلی رحمت میری تم پہ یہ ہے کہ میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہوں، اور میں تم سے کبھی اب ناخوش نہیں ہوں گا. تو یہ اس سے جنت سے بھی بڑی ایک رحمت ہوگی اللہ کی، وہ یہ کہ اللہ کا پلیجر جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو جو جنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود کہے گا کہ اب میں تم سے ناخوش کبھی نہیں ہوں گا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. To Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth and whatever is in between them, and he has power over all things. بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی دعویٰ جو ہے وہ ڈیوینٹی کا کر نہیں سکتا، وحدانیت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اللہ جو ہے وہ سپریم ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ تخلیق کو برقرار رکھتا ہے. نہ صرف اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کی جو تخلیق ہے اور اس کو برقرار رکھنے والا وہ صرف اللہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ ہمارا سورہ مائدہ جو ہے وہ پوری ہو گئی. اب اگلی 4 تراویح سے پہلے ہم سورہ انعام جو ہے اس کا ابتدا کریں گے.